اثر پہ نہ پہنچ پاؤں۔ یا رسول اللہ حکم کیا ہے؟ فرمایا جب عصر کا وقت ہو نا تو پھر میرا انتظار نہ کرتے رہنا، اذان کہہ دینا، اقامت کہہ دینا، اور ابو بکر کو کہہ دینا کہ وہ محمد کے مصلی پہ جماعت کروا دے۔ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ نبی علیہ السلام خود ایک دفعہ اپنا خواب بیان کیا، فرمایا میں خواب میں دیکھا ایک ہاؤس پر کھڑا ہوں، اطلاع پر ہوں، ہاؤس پر ہوں۔ خواب کے اندر پیغمبر کا خواب وہی ہے۔ میرے ہاتھ میں ڈول تھا، میں نے اسے ڈول بھرا پانی کا کھینچا، لوگ بہت سارے آئے، میں ان کو پلاتا رہا، ڈول کھینچتا رہا، پلاتا رہا۔ جب مجھ پر کچھ تھکاوٹ سی محسوس ہوئی نا تو خواب کے اندر میرے پاس صدیق آ گئے، انہوں نے میری تکلیف کو، پریشانی کو، تھکاوٹ کو محسوس کیا تو مجھے تھوڑا سی مدد سہارا دینے کے لیے ڈول مجھ سے لے لیا۔ پھر صدیق نے 2 ڈول کھینچے، لیکن کھینچنے میں تھوڑی سی تکلیف، کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ ساتھ فرما واللہ یغفر لہ، اللہ صدیق کی کمزوری کو معاف فرما دے۔ 2 ڈول کھینچے، پھر سیدنا عمر آ گئے، انہوں نے صدیق سے ڈول لے لیا، اور پھر سے سیدنا عمر نے اتنے ڈول کھینچے، قوت سے، زور سے اور آسانی سے، میں نے اتنے آسانی سے کسی کو آج تک کنویں سے ڈول کھینچتے نہیں دیکھا۔ امام ابن حبان فرماتے ہیں اس سے مراد رسول اللہ کے بعد خلافت ہے۔ جو صدیق نے 2 ڈول کھینچے تھے وہ 2 سالہ خلافت ہے۔ کہ سیدنا عمر نے پوری امت کو سیراب کر دیا، ڈول اتنے کھینچے کہ لوگ پانی پی کے سیر ہو گئے، حتیٰ کہ عمر کھینچ رہے تھے لیکن کوئی پانی پینے والا باقی نہیں بچا۔ خلافت عمر میں کوئی ایسا بندہ پھر نہیں رہا جو دکھی ہو، پریشانی ہو، ہر حال ہر بندے تک سیدنا عمر کے خلافت کے یہ آسانیاں پہنچی، سراب ہوئی ہے پوری امت۔ پڑھ لیجیے حدیث، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرماتے ہم رسول اللہ کے پاس کنا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سنو، انی لا ادری ما بقائی فیکم، اے میرے صحابہ ہو سکتا ہے میں محمد تم میں نہ رہوں، میں چلا جاؤں دنیا سے، یہ ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ فرما فاقتدوا باللذین من بعدی، میرے بعد 2 شخصیات کی پیروی کرنا، 2 شخصیات کے پیچھے لگا رہنا، 2 شخصیات کو نہ چھوڑنا۔ یا رسول اللہ وہ کون سے ہیں؟ وہ اشارہ الی ابی بکر و عمر، ابو بکر عمر بیٹھے، رسول اللہ فرمایا یہ ہیں وہ ابو بکر عمر، ان کو میرے بعد نہ چھوڑنا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ محمد مصطفیٰ کے بعد کون ہے؟ وہ صدیق ہے۔ بلکہ نبی علیہ السلام کی وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ آپ ایک دفعہ بیماری میں نماز صحیح ہے، صحابہ کو کہیں نماز پڑھ لے، میں نہیں آ سکوں گا، میری طبیعت ناساز ہے، میں گھر میں رہوں گا، حجرے میں رہوں گا، ادھر ہی پڑھ لوں گا، آپ جماعت کرا۔ تو سیدنا عمر جماعت کرانے لگے، رسول اللہ کو آواز اندر گئی تکبیر کی، وہاں سے اٹھے اور کھڑکی کھول کے فرمایا ابو بکر کہاں ہے؟ کہاں ہے ابو بکر؟ ابو بکر مسجد میں موجود ہے، ابو بکر کہاں ہے؟ یہ کیوں فرما رہے؟ حالانکہ جماعت عمر کرا رہے تھے۔ رسول اللہ فرمایا ابو بکر کہاں ہے؟ 3 مرتبہ یہ کہہ کے ساتھ فرمایا اللہ انکار کر رہا ہے اور مومن انکار کر دیں گے، رب انکار کر رہا ہے، رب کہہ رہا ہے تمہارے مصلی پہ صدیق کے ہوتے ہوئے عمر کیوں آیا؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ کوئی معمولی مسئلہ ہے کہ ہم برداشت کر جائیں، کوئی بندہ اٹھ کے صدیق کو گالی دے اور صدیق کو مسلمان ہی نہ مانے اور ہم سے خیر کی توقع رکھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صدیق تو ہمارا ایمان ہے، صدیق سے ہمارا اسلام ہے، صدیق سے تو ہمارے امامت۔
جن کے مقتدی علی و حسن و حسین اہل رسول کا وہ امام ہے، اہل بیت کا وہ امام ہے، صحابہ کے وہ امام ہیں، امام الصحابہ، امام اہل بیت سیدنا صدیق ہے، جن کے پیچھے 24 سال ابو بکر عمر عثمان کے پیچھے آل رسول نماز پڑھتی رہی۔ اتنے عظیم شخصیات، کہاں ہے ابو بکر، کہاں ہے ابو بکر؟ اللہ انکار کر رہا ہے، اللہ انکار کرتا ہے۔ این ابن ابی قحافہ، کہاں ہے ابو قحافہ کا بیٹا، کہاں ہے ابو بکر؟ سلام پھر گیا، پھر ابو بکر آئے، فرمایا یا رسول اللہ حکم، فرمایا کہاں تھے تم؟ یا رسول اللہ تاخیر ہو گئی، فرمایا جاؤ دوبارہ جماعت کرواؤ، جا نماز پڑھی جا چکی ہے، رسول اللہ دوبارہ نماز پڑھوا رہے ہیں کہ نہیں عمر نہیں کرا سکتا جماعت، جب عمر نہیں کرا سکتا اور شخصیت کون ہے؟ جہاں ابو بکر ہو کوئی وہاں جماعت کرے۔ ایک ہی ہستی ہے، جب سید محبوب تشریف لے آئے تھے بیماری میں، صدیق نے پیچھے ہٹنا چاہا، رسول اللہ فرمایا رک جاؤ اپنے مصلی پہ۔ سلام کے بعد پوچھا ابو بکر جب میں آیا تھا تو آپ پیچھے کیوں ہٹے تھے؟ فرمایا یہ کیسے لائق ہے ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے کہ میرا محمد آئے اور میں مصلی پہ کھڑا رہوں؟ جس طرح رسول کے ہوتے ہوئے کوئی جماعت نہیں کرا سکتا، اسی طرح صدیق کے ہوتے ہوئے محمد کی امت پہ پھر کوئی اور امام نہیں ہو سکتا۔ یہ صدیق کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ جب خلیفہ بنے نا، خلیفہ بنے تو سیدنا عمر نے کیا فرمایا تھا؟ خطبہ دیا سیدنا عمر نے، فرمایا لوگوں سنو، انصاری کہتے ہیں امیر ہم میں سے ہو، مہاجرین کہتے ہیں ہم میں سے ہو، اور میں تجھے کہتا ہوں وہ کون تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی پہ اپنی زندگی میں کھڑا کیا تھا؟ سارے صحابہ بولے، مہاجرین انصار بولے وہ تو ابو بکر تھے۔ فرمایا جس کے پاس امامت صغرا ہے اسے امامت کبرا کیوں نہیں دیتے؟ رسول اللہ نے ان کو مصلی پہ کھڑا کیا تھا نا، جی کیا تھا۔ فرمایا پھر وہ کون تھا جس کے بارے قرآن کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے دوسرا، دو میں سے دوسرا، وہ کون تھا؟ وہ صدیق تھا۔ تو فرمایا پھر وہ آج کیوں نہیں اس کی بیعت کرتے؟ اٹھو اور بیعت کرو۔ صحابہ اٹھ پڑے، امڑ آئے، صدیق ممبر پہ بیٹھے اور لوگ بیعت کر رہے۔ سیدنا عمر آپ کی شان پر قرآن کی آیات پڑھ رہے، پڑھ لیجیے۔ ایک اور حدیث آخر پہ سن لے۔ عبداللہ بن عباس اہل بیت کی چشم و چراغ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ کے پاس ہم بیٹھے تھے، ایک بندہ ہے، بتا کے کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ فرمایا کون سا خواب؟ یا رسول اللہ میں نے ایک آسمان کی طرف اونچائی پر، بلندی پر، آسمان پر ایک چھتری دیکھی۔ فرمایا پھر؟ یہ حدیث بخاری میں ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ پھر اس چھتری سے میں نے شہد اور گھی ٹپکتا دیکھا، نیچے لوگ کھڑے ہیں، وہ اپنا ہاتھ چلو برتن لے کے کھڑے ہیں، کسی نے زیادہ لیا، کسی نے تھوڑا لیا، کسی نے شہد سمیٹا، کسی نے گھی سمیٹا، کسی نے تھوڑا لیا، کسی نے زیادہ لیا۔ یا رسول اللہ یہ میں رات خواب میں منظر دیکھ، پھر میں نے ایک رسی دیکھی۔ فرمایا اچھا پھر وہ رسی؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ آسمان کی طرف تھی، مجھے نظر اس کا اوپر سرا نظر نہیں آیا، اوپر سرا آسمان پہ تھا، نیچے والا سرا زمین پہ تھا۔ میں نے پھر آپ کو دیکھا کہ آپ نے رسی کو پکڑا اور آپ اوپر چڑھ گئے، حتیٰ کہ نظر آنا ختم ہو گیا، آپ اوپر چڑھ گئے۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے رسی کو پکڑا، وہ اوپر چڑھ گیا۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے رسی کو پکڑا، وہ اوپر چڑھ گیا۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے رسی کو پکڑا تو رسی ٹوٹ گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد کوئی آیا، اس نے رسی کو جوڑ دیا، جوڑنے کے بعد پھر وہ بھی اوپر چڑھ گیا۔ یا رسول اللہ یہ مجھے خواب آیا، اس کے بعد میں جاگ گیا، اس کی تعبیر کیجئے۔ صدیق پاس بیٹھے تھے، فرمایا یا رسول اللہ میں تعبیر کروں؟ فرمایا ہاں آپ تعبیر کریں۔ فرمایا چھتری سے مراد جو ہے نا وہ اسلام ہے، اور اس سے مراد کو جنا نیچے جو اتر رہا ہے اس سے مراد قرآن کی مٹھاس ہے، گھی سے مراد، شہد سے مراد قرآن کی مٹھاس ہے۔ اس کے بعد
وہ رسی اس سے مراد میں تو سمجھتا ہوں کہ اسلام ہے، اور اسلام کی رسی کے ساتھ آپ اوپر چڑھ رہے ہیں، پھر دوسرا کوئی چڑھ رہا ہے، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر رسی ٹوٹی ہوگی، پھر جڑ گئی ہوگی۔ فرمایا یا رسول اللہ میں نے تعبیر ٹھیک کی ہے۔ فرمایا ابو بکر کچھ تو نے ٹھیک کی ہے، کچھ تو تم سے خطا بھی ہوئی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ جہاں سے خطا ہوئی ہے وہ بیان کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک حدیث رک گئی ہے۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے پہلے اسلام کی رسی کو پکڑا اوپر چڑھ گئے وہ محمد مصطفیٰ تھے، ان کے بعد جو رسی کو پکڑا اور پوری جرت کے ساتھ اوپر چڑھ گئے اس سے مراد صدیق کی خلافت تھی، پھر سیدنا عمر چڑھ گئے ان کی خلافت ہے، پھر سیدنا عثمان جن کی خلافت کے دکھ مصائب تھے ان سے رسی ٹوٹی لیکن پھر جڑ گئی، عثمان بھی اوپر چڑھ گئے۔ اس سے مراد ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، یہ میرے محمد مصطفیٰ کی حدیث۔ ابو بکر، عمر، عثمان۔ ابو بکر جس مقام پہ کھڑا ہے یہ علم کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، اور اگر ان کے انفاق پر بات کرے تو بات کو کلوز کرنا چاہ رہا ہوں کہ انفاق پر کیا دلیل دی جا سکتی ہے؟ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے پر صدیق کو فضیلت ملی ہے۔ سب سے پہلی فضیلت کس پر ہے؟ ایمان پر۔ ایمان میں صدیق سب سے اعلیٰ ہے۔ دوسری فضیلت عمل صالح پر، عمل صالح میں صدیق سب سے پہلے ہے، ایمان میں پہلے ہے، نماز میں آگے کھڑا ہے، اور زکوٰۃ اللہ کی قسم ساری سیرت کو پڑھ لے صدیق کو۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک حدیث کی اس طرف اشارہ کرتا ہوں، یہ حدیث بھی بخاری میں ہے، 9 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حج کیا تو 9 ہجری میں آپ نے حج کے لیے ابو بکر صدیق کو امیر بنا کے بھیجا۔ پیچھے سے سورہ برات نازل ہوئی، آیات برات نازل ہوئی، سورۃ توبہ۔ صدیق چلے گئے حج پر تو پیچھے آیات نازل ہوئی، ان آیات کو پہنچانا تھا صدیق کو کہ جا کے وہاں اعلان کرے۔ آپ نے جس کو انتخاب کیا وہ کون تھے؟ سیدنا علی۔ فرمایا علی آؤ، صدیق قافلہ لے کے امیر حج بن کے مکہ کی طرف چل گئے ہیں، تم جاؤ اور پیچھے صدیق کو جا کے یہ بات، یہ پیغام تم بھی حج کر کے آؤ اور یہ پیغام دے آؤ صدیق کو۔ سیدنا علی پیچھے سے سواری پہ سوار ہوئے، جب پیچھے سے قافلے کو پہنچے صدیق نے دیکھا مگر سے علی آ گئے ہیں۔ آتے ہی سوال کیا، مامور بن کے آئے ہو، امیر بن کے آئے ہو؟ آپ رسول اللہ کا پیغام پیچھے سے لے کے آئے ہیں، کیا رسول اللہ نے امیر آپ کو بنا کے دیا ہے، یا مامور بن کے آئے ہو یا امیر بن کے آئے ہو؟ تو علی نے کیا کہا تھا؟ صدیق، علی امیر بن کے نہیں آیا بلکہ صدیق کے متحد ہو کے آیا ہے، آپ کی نگرانی میں آیا ہوں، یہ پیغام الہی لے کے آیا ہوں، یہ سید میرے محبوب نے یہ پیغام دیا ہے، یہ جا کے اعلان کرنا ہے، لیکن میں تمہاری عمارت میں، تمہاری اطاعت میں، تمہاری امامت میں حج کرنے آیا ہوں، امیر بن کے نہیں آیا۔ اور یہاں ایک عالم نے بڑی پیاری بات لکھی، فرماتے ہیں یہی موقع تھا کہ نبی مدینے میں تھے، صدیق کہاں تھے؟ مکہ میں، حج کے لیے چلے گئے، علی مدینہ میں رہے۔ تو لوگ کہہ سکتے تھے حج کا ایک لمبا سفر ہوتا ہے، صدیق چلے گئے تھے پھر وہاں سے آئے، اتنے دن لگ گئے ہوں گے، 1.5 مہینہ 2 مہینے لگ گئے ہوں گے جاتے ہوئے آتے ہوئے، لہٰذا سیدنا علی سے کوئی راز و نیاز کی باتیں کر لی ہوں گی اس حالات میں، اس واقعات میں۔ اللہ کا امر دیکھیے، جب صدیق مدینے سے نکل چلے آسمان سے وہی آ گئی، محبوب صدیق نہیں ہے تو علی کو بھی پیچھے بھیج دو، علی پیچھے، صدیق کی امامت بھی ہے، صاحب کی فضائل ہیں، لیکن جو درجہ ہے، جو مقام ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ پڑھ لیجئے محدثین کرام کے اقوال، محدثین کا منہج، پوری امت کا اتفاق و اجماع کہ صدیق محمد مصطفیٰ کے بعد، نبیوں کے بعد افضل ترین شخصیت ہے اس امت میں۔ اللہ ہمیں صدیق سے صحیح معنوں میں محبت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ